خداوند یسوع نام میں آپ سب کو شالوم۔ میں آج کا پیغام کہانی سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی تھا، ایک بہت بڑے بزرگ کا شاگرد تھا۔ تو اس شخص کو ایک ہیرا مل گیا۔ اب اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیرا اصلی ہے یا نقلی۔ تو وہ بھاگتا ہوا اپنے استاد کے پاس گیا، کہنے لگا استاد جی مجھے بتائیں یہ ہیرا کیا اصلی ہے یا نقلی؟ تو اس نے کہا بیٹا جاؤ ہیروں کا مطالعہ کرو، ہیرے کس قسم کے ہوتے ہیں آپ اس کی اسٹڈی کریں، 1 سال میں آپ کو دیتا ہوں، پورا سال آپ نے وقت اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور جو ہیروں کو پہچانتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اصلی ہیرے کیا ہوتے ہیں، اور اسٹڈی کریں، خوب اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ تو وہ گیا، وہ مختلف لائبریریز میں جا کر ہیروں کے بارے میں پڑھتا رہا، جانتا رہا، پوچھتا رہا۔ آخر وہ بہت سا علم حاصل کر کے واپس اپنے استاد کے پاس آیا۔ تو پھر اس کے استاد نے کہا یہ ہیرا اصلی ہے۔ تو وہ شاگرد وہ کہنے لگا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ استاد سے کہنے لگا بیٹا اس لیے کہ جب میں پہلے اگر بتا دیتا تو پھر آپ کا ایمان پختہ نہیں ہونا تھا۔ آپ کو بھیجا کہ آپ اس کو پرکھیں، سچائی کو جانیں، اسٹڈی کریں۔ اب آپ کو اس سچائی سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے خود اس کو پرکھ لیا ہے۔ خداوند جو سچائی خداوند نے ہمیں دی ہے اس کو جاننا ایمان میں بڑھنا ہے، اور سچائی ہی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ یہاں لکھا ہے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب 30ویں آیت سے، جب وہ یعنی یسوع یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بہترے اس پر ایمان لائے۔ تب یسوع نے ان یہودیوں سے جو اس پر ایمان لائے تھے کہا اگر تم میری بات پر قائم رہو گے تو تم در حقیقت میرے شاگرد ہوگے اور سچائی کو جان لو گے، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سنیے، یہ جو بلائنڈ فیتھ ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ہستی کی مثال ہے۔ پہلے یہ میں مثال دوں گا، مقدس توما رسول۔ جب خداوند یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، شاگردوں پر ظاہر ہوا تو توما ان میں نہیں تھا، اور پھر جب توما آیا تو انہوں نے کہا ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ توما کہنے لگا نہیں، میں تو نہیں مانوں گا جب تک کہ اپنی انگلی اس کے زخموں میں نہ ڈالوں اور اس کے چھیدوں کو نہ دیکھوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 دن کے بعد پھر یسوع وہاں پر ظاہر ہوا اور توما سے کہا ہے توما اپنی انگلی پاس لا، میرے زخموں میں ڈال، غیر متقد نہیں متقد بن۔ اور توما نے کہا کیا کہا؟ بہت بڑے ایمان کا اظہار کیا، تو میرا خداوند میرا اور میرا خدا ہے۔ سنیے، اب توما نے جس ایمان کا اظہار کیا، جی اٹھے زندہ مسیح پر، خداوند یسوع مسیح خدا ہے، خداوند بھی ہے، اس ایمان سے اس کو کوئی ہٹا نہ سکا۔ میں پیغام کیا ہے کہ توما رسول ان سب لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں۔ جدھر مرضی لگا دو، سرچ کرنا، اسٹڈی کرنا، مطالعہ کرنا، اپنے ایمان کو جاننا، یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم اسٹڈی خود نہیں کرتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، تو پھر جہاں مرضی جدھر مرضی کو ہمیں باتیں لگا کر ہمارے ایمان سے ہٹا دیتے ہیں لوگ۔ اگر آپ جانتے ہیں خدا پاک کیتھولک کلیسیا، خدا نے کلیسیا بنائی ہے، اگر آپ اپنی کلیسیا کو جانتے ہیں کہ یہ خداوند نے بنائی ہے، کلیسیا کا اختیار، کلیسیا کی روایات، خدا کا کلام، ساکرامنٹ، سب کچھ،
اگر آپ جانتے ہیں ان کی حقیقت کو تو کبھی بھی کوئی آپ کو اپنے ایمان سے نہیں ہٹا سکتا۔ مثال دیتا ہوں، فرض کریں آپ لاہور کو جانتے ہیں اچھی طرح، لاہور میں رہتے ہیں، لاہور شہر میں جانتے ہیں، لاہور شہر سے واقف ہیں، ہر گلی سے، ہر سڑک سے، ہر مارکیٹ سے اچھی طرح جانتے ہیں، تو آپ کو کوئی غلط راستہ نہیں دکھا سکتا۔ فرض کریں آپ لاہور کو نہیں جانتے ہیں، تو آپ نے اگر لاہور جانا ہے تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے گجرانوالے لے جائے تو کہ یہ لاہور ہے، کیونکہ آپ نے نہیں دیکھا ہے لاہور، آپ لاہور کو جانتے نہیں ہیں، آپ گجرانوالے کو ہی لاہور سمجھ لیں گے۔ یہی ہوتا ہے، بہت سے لوگ اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر، جب کئی لوگ دھوکے سے دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ افغانستان میں لے جائیں کہ یہ یورپ ہے، یہ فلاں ہے۔ یعنی میں صرف مثال دے رہا ہوں، سچائی کو جانیں۔ اس سے کہیں بڑھ کر جب آپ اپنے ایمان کو جانتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس ہیرے کو جانتے ہیں، پھر آپ کو کوئی سچائی سے ہٹا نہیں سکتا، اور سچائی ہی آپ کو آزاد کرے گی۔ خاص طور پر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، کالج اسٹوڈنٹس ہیں، اور خاص جو سائنس پڑھتے ہیں، میڈیسنس پڑھتے ہیں، مختلف علوم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سنیے، جو سائنس جو ہے وہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، نہ ایمان سائنس کے خلاف ہے، بلکہ سائنس اور زیادہ ہمارے ایمان کو واضح کرتی ہے، کیونکہ ہم نے عقل کو بھی استعمال کرنا ہے۔ عقل خدا نے دی ہے، ریزن، فیتھ اینڈ ریزن کریں اور اس حقیقت تک پہنچیں، پھر آپ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ نے خود اس کو ایکسپلور کیا ہے، سچائی کو جان لیا ہے، پھر کوئی بھی آپ کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتا۔ کیوں لوگ ہٹ جاتے ہیں؟ کہ ہم جانتے نہیں ہیں اپنے ایمان کو، ہم نے نہ کلیسیا کے بارے میں جانتے ہیں، نہ ساکرامنٹوں کے بارے میں، نہ پاک ماس کے بارے میں، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے، نہ ہم ٹائم دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بہت سے لوگ کیوں اپنے ایمان سے، کیتھولک کلیسیا سے دور ہو گئے، کہ انہیں ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ کیوں دوسری کلیسیوں میں چلے جاتے ہیں؟ کیوں پھر کلیسیا کو چھوڑ کر کوئی پاسٹر بن جاتا ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس 2000 سال کا ایمان کا خزانہ ہے۔ کلام کیتھولک کلیسیا کے ذریعے پہنچا، ساکرامنٹ ہیں، روایات ہیں، 2000 سال کا خزانہ، بڑے بڑے مقدس۔ تاریخ کو پڑھیں۔ ہنری نیومن ایک بہت بڑی شخصیت، اب وہ سینٹ قرار دے دیے گئے ہیں، سینٹ ہنری نیومن۔ یہ انگلینڈ سے تھے اور اینگلیکن تھے، اور انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کر دی، دیکھیں سچائی کو جاننا شروع کر دیا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اسٹڈی شروع کی کہ 20ویں صدی میں کیا تھا، 19ویں صدی میں کیا تھا، 18ویں صدی میں، 17ویں، اس طرح پیچھے تک وہ پہلی صدی تک گئے، تو انہیں اس کے ذہن کھل گیا۔ فادرز آف دا چرچ جو کلیسیا کی حقیقت تاریخ میں، وہ کہنے کہ یہ تو ہے ہی شروع سے ایک کنسسٹنسی ہے، ود آؤٹ انٹرپشن ایک اختیار ہے، ایک ایمان ہے، ایک کلیسیا ہے۔ تو یہ تو ہے ہی کیتھولک۔ وہ کیتھولک ہو گئے، کاہن بنے، کیتھولک کلیسیا میں فادر بنے، بشپ بنے، کارڈینل بنے، اور پھر پچھلے کچھ سال پہلے انہیں مقدس کا درجہ قرار دیا گیا۔ بہت بڑے عالم ہیں، آپ نیٹ پہ بھی، یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ہنری نیومن۔ اور بھی بہت سے اسکالرس، اسکاٹ ہان، جب انہوں نے خود ایکسپلور کیا، کہتے ہیں آپ تو کیتھولک کلیسیا میں پیدا ہوئے، لیکن ہم نے اسٹڈی کی ہے، ہم جان گئے ہیں سچائی یہی ہے، اور اسی سچائی نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ ضرور اسکاٹ ہان، یہ امریکہ سے ایک پریسبٹیرین پادری تھا اور چرچ چلاتا تھا، اس نے چھوڑ دیا، ریزائن کر دی جب اسے سچائی مل گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو سچائی یہی ہے، تو ہم کیوں اس سچائی کو نہ مانیں؟ تو آپ سب کو بھی ضرور اپنے ایمان کی اسٹڈی کیا کریں، اسٹڈی کرتا رہے، مطالعہ بہت اپنے دل میں تڑپ رکھیں، ورنہ اگر نہیں کریں گے تو پھر جو وہی میں نے جو مثال دی ہے، آپ کو اپنے لاہور جانا ہے تو آپ کو گجرانوالے دکھا دیں گے لوگ، یا کوئی اور شہر دکھا دیں گے، یہ لاہور یہی ہے، سچائی یہی ہے، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اپنا وقت نکالیں، خدا کے گھر میں آیا کریں، اور جہاں بھی وقت ملے آپ ضرور، خاص طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جرنی ہوم، EWTN جرنی ہوم، وہاں پر بہت سے اسکالرس، بڑے بڑے عالم جو دوسرے کلیسیاؤں سے تھے، جب انہوں نے اسٹڈی کی وہ واپس پاک
कैथोलिक कलीसिया में आ गए हैं, कहते हैं हम अपने घर में वापस आ गए हैं, उनसे पूछिए, एक्सप्लोर करें। और ये हमारी छोटी छोटी एफर्ट होगी, क्योंकि खुदावंद यीशु की दुआ है, सच्चाई तुम्हें आज़ाद होगी। जब आज़ाद करते हम फिर एक ईमान, एक खुदा, एक कलीसिया, एक ईमान, सब एक हो जाएंगे। आइए मिलजुल कर एफर्ट करें, सच्चाई को जानें और ईमान में बहुत मजबूत हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी दुआ है कि आपके दिल में ईमान को जानने का कि एक प्यास हो, एक तड़प हो, एक तांग हो और ज़्यादा ईमान में मजबूत हो। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। शालोम।